سردار سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے، بولے سبحان اللہ۔ اور سارے ولیوں کے سردار سید الاولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ جہاں تک آواز میں جا رہی ہے ذرا توجہ کے ساتھ سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار سیدنا سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک فقیر آیا اور انہوں نے سلام کیا، تو میرے غوث اعظم نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام، 2 بار سلام کا جواب دیا، سبحان اللہ۔ فقیر نے میرے غوث اعظم بڑے پیر دستگیر سے سلام کے جواب کے بارے میں پوچھتے ہیں، حضرت حضور آپ کی 2 مرتبہ سلام کا جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت میرے غوث اعظم کی عمر شریف صرف 4 سال کی تھی۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح 5 سال پہلے میرے اس گھر کے دروازے پر آیا تھا، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تو نے سلام کیا تھا السلام علیکم، تو نے سلام کیا تھا السلام علیکم، غالباً میری ماں نے سلام کا جواب نہیں سنا تھا، وہ سلام میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، اس کا جواب میں نے تمہیں آج دیا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ 2 بار سلام کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے سلام کا جواب اور 5 سال پہلے جو تو میرے دروازے میں آیا تھا اس سلام کا جواب دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان۔ کیا یہ خوب شاعر نے کہا ہے، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اللہ کے ولی کی زبان کی بات اٹل ہے، وہ جو کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ آپ بھی اللہ کے ولی کی طرح بن کر دیکھیں، اللہ پاک آپ کی زبان کی بات کو بھی نہیں ٹالے گا، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ درود شریف کی فضیلت، سلام اور درود شریف، کوئی بھی نعت خواں یا کوئی بھی مقرر تقریر کرتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجواتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور پڑھواتے ہیں۔ درود کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بڑا تاجر شخص تھا، اپنی تجارت کرنے کے بعد دکان کھولنے کے بعد سلام درود شریف پڑھتا، رات کو سوتے وقت درود شریف پڑھتا، اٹھتے وقت درود شریف پڑھتا، درود شریف پڑھتے رہتا۔ درود شریف سے بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ سرکار اقدس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی خواب میں تشریف لاتے، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرے، کہیے آمین۔ خواب میں تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا، کہا میرے عاشق، میرے غلام، میرے چاہنے والے، مجھ پر درود پڑھنے والے، میں تمہارا لب چومنا چاہتا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ میں تمہارا لب چومنا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا، دیکھا تو خوشی کے مارے آنکھ سے آنسو آ گئے، پاؤں کے تلے زمین کھسک گئی، محبت میں، خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اس محبت و عشق میں رونے لگے اور دل سے بڑی خوشی ہوئی، کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہاں آپ کے مبارک ہونٹ، کہاں آپ کے نور سے بھرے ہوئے ہونٹ، اور کہاں ہمارے میلے اور گندے ہونٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لب کا اس کے رخسار کا بوسہ دیا، اتنے میں آنکھ کھل گئی، خواب سے بیدار ہو گئے،
دیکھا جب بیدار ہوئے تو پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا. بولیے سبحان اللہ. صبح اٹھے فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف گئے, نماز فجر ادا کی. مسجد جب گئے تو مسجد بھی خوشبو سے مہک رہی تھی. پھر جب فجر کی نماز کے بعد دن بھر کام کاج میں چلنے پھرنے لگا, گلی کوچوں میں گیا تو خوشبو ایسی مہک رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے پکڑ کے اسے بلایا. کھانے کو تیرے پاس کھانے کا نہیں, پہننے کا کپڑا نہیں, رہنے کا صحیح سے گھر نہیں, اتنی قیمتی خوشبو لگا کے بھیجتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ خوشبو میں نے دکان اور بازار یا مارکیٹ سے خریدا نہیں ہے, یہ جو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے یہ دنیا کے کسی عطر کی خوشبو نہیں, یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود شریف کی پڑھنے کی فضیلت اللہ پاک ہم سب کو ہر سیکنڈ منٹ پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک کے سلسلے میں یہ جلسہ سجایا گیا. اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرمائے. سرکار خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت فتح رضویہ رضی اللہ فتح رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں, اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے تو وہ جگہ اجمیر شریف ہے. سبحان اللہ, دعا قبول ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار کی زیارت نصیب فرمائے. کہیے آمین. ہے نا, ولیوں کے نقش قدم پر چلے, کسی ولی کی بھی بات بھی نہ کرے ورنہ برا انجام ہوتا ہے. سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آنے سے 12 سال پہلے پرتھوی راج نے کی ماں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا, علم نجومی کے ذریعے سے پہچان لیا اور کہا کہ ایک دن ایسا مسلمان فقیر آئے گا یہاں جو تمہاری ملکیت کو اور تمہاری بادشاہت کو نیست و نابود کر دے گا. اس سے ذرا بچ کے رہنا. علم نجومی کے ذریعے سے ایک دن ایسا فقیر آئے گا, لیکن اس نے بات نہیں مانی. سننا توجہ سے ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ فقیر, وہ اللہ والا کون ہے؟ وہی عطا رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی زمین اللہ کے ولی سے کوئی بھی آدمی نہ کرنا, اس کے نقش قدم پر چلنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے سرکار خواجہ غریب نواز کو بشارت دیتے, خوشخبری دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معین الدین, تمہیں یہاں مدینے سے چل کر ہند کی سرزمین پر جانا ہے, وہاں دین اسلام کو پھیلانا ہے. بڑے کفر و شرک کی تاریکیاں پھیلی ہوئی ہے, اسے ختم کر کے دور کر کے مٹا کے تمہیں اسلام کی روشنی پھیلانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو خوشخبری کی, بشارت کی. یہ خواب کے موقع پر جب آنکھ کھولی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بشارت سے سرکار خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش اور مسرور ہوئے. جب بہت خوش ہوئے تو سوچنے لگے, دل میں گھبراہٹ ہوئی کہ میں اجمیر معلیٰ جو ہند کی سرزمین پر ہے کیسے جاؤں گا, کس راستے سے جاؤں گا. پھر سرکار خواجہ پیا کی آنکھ لگ جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ تشریف لاتے خواب میں اور وہ دیدار کرتے ہیں, زیارت نصیب ہوتی ہے. تھوڑی ہی دیر میں سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے پیارے آقا نور مجسم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ سے اجمیر شریف کا رستہ اور پہاڑ, راجستھان کے پہاڑ, شہر, علاقہ سب کچھ تھوڑی دیر میں دکھا دیتے ہیں. جب پھر بیدار ہوتے ہیں تو سرکار خواجہ غریب نواز بہت خوش ہوتے ہیں اور مدینہ شریف سے نکل پڑتے ہیں, چل پڑتے ہیں ہند کی سرزمین پر. ہند کی سرزمین پر اجمیر شریف کے سفر کے لیے نکل پڑتے. بولیے سبحان اللہ. معزز حضرات, میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر پیارے خواجہ غریب نواز اجمیر شریف تشریف لے آئے اور کفر و شرک کی تاریکیاں کو مٹایا اور ظلم کو مٹایا اور اسلام کی روشنی کو پھیلایا. بولیے سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو سرکار خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. خواجہ ہند یہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں رہتا, وہاں کبھی محروم نہیں رہتا, یہاں مانگنے والا تیرا. معزز حضرات, اللہ کے ولی کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
فرمائے بزرگان دین اللہ کے ولیوں سے وہ نہ لڑے، یہ نہ سوچے وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، بلکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم بزرگان دین اولیاء کرام اور ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بولنے کی، چلنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور بزرگان دین کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولے آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہ